للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں IDS کے پلیٹ فارم سے ہماری بہت ہی پیاری نشریات رحمت رمضان، اور اس کا خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن کی دنیا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پیارے، ہمارے اس پروگرام کی آن بان شان حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس پروگرام میں آپ نے بڑے ٹاپکس پر کلام کیا، مگر آج میں تھوڑا سا ہٹ کر ایک ٹاپک لایا ہوں آپ کے لیے۔ بالکل ارشاد ہو۔ ہاں، میں نے کہا بھائی آج قرآن پاک اور دنیاوی سائنس، لوگ آج فی زمانہ سائنس کی بات بڑی کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں بھائی، ہمارے علامہ صاحب نا بڑے آدمی الحمدللہ، آپ کو کوئی بھی عنوان دے دیا جائے ماشاءاللہ آپ ایک تو پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر جب گفتگو کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ یہاں وہاں کی بات نہیں کر رہے بلکہ موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن پاک اور دنیاوی سائنس۔ قبلہ مفتی صاحب، فی زمانہ لوگ جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی سوچ کی تنزلی ہو رہی ہے۔ جب سائنسی ایجادات نہیں تھی اس وقت لوگ قرآن و حدیث کی بات کو مطلب جیسے نا کہ بظاہر وہ اتنی زیادہ وہ کہتے نا ترقی نظر نہیں آ رہی، پر وہ ہر بات کو سمجھتے تھے اور مانتے تھے، حضور کے علم غیب کے حوالے سے بھی یا دیگر جو بھی معاملات ہیں جو شانیں بیان ہوئی ہیں۔ مگر جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، بندہ یہاں بیٹھ کر موبائل کے ذریعے ایک چھوٹی سی معمولی سی ڈیوائس کے ذریعے امریکہ میں ویڈیو کال پہ بات کرتا ہے، تو اس دور میں بھی لوگ مطلب قرآن کی بات سے انکاری نظر آتے ہیں، تو یہ حیرت ہوتی ہے۔ مفتی صاحب، آج میرا سوال یہ ہے، کیا سائنس اور قرآن پاک کی تعلیمات یہ کیا دونوں الگ ہیں؟ سائنس کیا اپنے طور پر کوئی تحقیق لے کر آئی ہے؟ سائنس کا کوئی اپنا علم ہے جو پہلے قرآن میں موجود نہیں تھا؟ میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو ہر شے کا علم ہے، ہر خشکی اور ہر تر کا بیان ہے، تو کیا جو سائنسی ایجادات ہیں یا جو سائنسی علم ہے اس کا بیان بھی پہلے سے قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ آمین۔ آپ نے جو موضوع آج چھیڑا ہے یقیناً یہ کرنٹ ایشوز میں سے ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ ایک علم ہے، ایک فن ہے، اور آپ نے یہ پوچھا کہ قرآن پاک کی تعلیمات اور سائنس کی ایجادات ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک سارے علوم کا سر چشمہ ہے، قرآن پاک سارے علوم کا خزانہ ہے۔ واہ۔ اور جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکی کی چیز ایسی نہیں یا تری کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم نے بیان نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو جب ساری چیزوں کا بیان قرآن پاک میں ہے تو پھر سائنس کا بھی ہوگا، چیز ہی تو ہے۔ یہ جو ایجادات ہوں ان کے متعلق اشارات، کنایات اور آیات میں ملتا ہے، لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ سائنس کو اور قرآن کو تطبیق دے کر کے یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ قرآن پاک سائنس کے ہی برابر ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا علم ہے، آپ کس سے کمپیئر کر رہے ہو؟ کیا بات ہے مفتی صاحب۔ سائنس جو ہے ایک علم ہے اور ایک فن ہے۔ لوگوں کا ذہن جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اس میں ترقیات ہوتی جائیں گی اور ایجادات ہوتے رہیں گے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جی ہاں، ضمناً اگر کچھ باتیں آپ کے متعلق آتی ہیں تو ہم اس کو بیان کر دیں گے۔ کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ سائنس کوئی فارمولہ لے کر چل رہی ہو اور قرآن کے نظریے سے اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہو، تو یہیں آ کر کے لوگ جو ہے بلیم کرتے ہیں، یہ قرآن جو ہے پرانی چیزیں ہیں اور اسلام کے یہ پرانے معاملات ہیں، سائنس تو یہ کہتا ہے قرآن میں یہ ہے۔ اللہ۔ مثال کے طور پر سائنس کا نظریہ پہلے، جیسے ابھی آج کے دور میں کہوں کہ زمین جو ہے گھومتی ہے، گردش زمین کا یہ نظریہ جو ہے سائنس کا آج بھی موجود ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے نظریہ سے اس کا ٹکراؤ ہے۔ قرآن میں ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ قرآن میں سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا ذکر ہے، زمین کے ساکن ہونے کا، جیسے فقہائے کرام اور علماء اسلام نے بھی اس کی تائید کی، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری کتاب تحریر فرمائی۔ اب صرف نظر اس سے میں یہ کہتا ہوں جہاں اس طرح کی ٹکراؤ والی صورتیں آتی ہیں تب وہ
اچھل کود زیادہ کرتے ہیں ہوں، کہ سائنس ایک الگ چیز ہے، نئی چیز ہے، اور قرآن تو یہ پرانی چیز ہے. ہم کہتے ہیں تھوڑے دن انتظار کرو، ہوں، پھر کوئی اور آئے گا، نظریہ بدل جائے گا، او ہو، تحقیقات بدل جائیں گی، اچھا، واہ واہ، اور پہلے والے نظریے کو ترک کر دیا جائے گا، نئے والے نظریے کو پھر لے لیا جائے گا. سائنس کا یہی دستور چلا ہے. جی، لیکن قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. لا تبدیل لکلمات اللہ. جو قرآن کا نظریہ ہے، جو قرآن کی آیات ہیں، وہ اٹل ہیں، وہ صبح قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ واہ، ڈاروین کا نظریہ تھا، پہلے سائنٹسٹ ہے بڑا، کہ انسان جو ہے وہ ایولیوشن سے، یعنی بندر سے اس کی ایجاد ہوئی ہے. لیکن بعد میں پھر آ کر کے اس نظریے کا انکار بھی کر دیا گیا. صحیح، اور پھر آئنسٹائن کے زمانے میں جو نظریہ بنا، تو یہ سائنسدانوں کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نظریہ پہلے بنا لیا جاتا ہے ان کی تحقیق کے مطابق، پھر دوسرا سائنسدان نئی تحقیق کرتا ہے، پہلے نظریے کو باطل کر دیا جاتا ہے. صحیح، تو سائنس تو ترقیات کے راستے پر چل رہی ہے، تو آمنا صدقنا کہنا اس سائنس کے ہر نظریے پر، یہ تو تمہارا مزاج ہے. ہم تو قرآن کے ان محکم اصولوں کے اوپر چلیں گے جو اللہ کا کلام ہے. بہت اچھے، واہ واہ، ہاں، اگر قرآن پاک کے اصولوں اور اس کے نظریات سے میل کھاتی ہوئی تمہاری بھی تحقیقات ہے تو ہم اس کا بھی استقبال کرتے ہیں. بہت اچھے، ایسا نہیں ہے کہ ہم سائنس کا انکار کرتے ہیں، سائنس کو نکارتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. نہیں، وہ نظریات قابل قبول ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ نے تحقیق کی ہے، اور اس زمانے کے کسی سائنسدان نے تحقیق کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ نئی تحقیق ہے، تو ہم اس کو قرآن سے بتاتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں موجود ہے، تم نے اور اس کو اجاگر کر دیا. بہت اچھے مفتی صاحب، واہ واہ واہ، مثال کے طور پر ہم آگے بڑھتے ہیں. قرآن پاک میں جیسے آپ سائنسی علوم کی اگر آپ بات کرتے ہیں، جی، تو سائنس جو ہے نا، خاص کسی ایک علم کا بھی نام نہیں، اس کی شعبے ہیں صحیح، بہت سارے، اتنے تنوعات ہیں اس کے اندر، اتنی شاخیں ہیں کہ میں آج حصار نہیں کر پاؤں. اب فار ایگزامپل سائنس کی ایک شاخ ہے کہ جانوروں کا علم ہے، زولوجی جس کو کہتے ہیں. پیڑ پودوں کا علم ہے جس کو بوٹانی کہتے ہیں. فلکیات کا ہے جس کو آسٹرونومی کہتے ہیں. اور پھر ارضیات کا بھی علم ہے، آسٹرولوجی ہے، ستاروں کے متعلق فلکیات اسی میں سب آ گئے. اور اس کے علاوہ پھر جو ہے انسان کی طبیعیات ہیں، جو بایولوجی ہیں. تو یہ سارے شاخیں ہیں الگ الگ سائنس کی. اب ہر شاخ کے متعلق اگر میں گفتگو کروں، قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ آیتیں اور آپ کو اس میں سے تلمیحات، اشارات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. بہت اچھے. اب مثال کے طور پر اس زمانے میں اگر سائنس یہ دعویٰ کرتا ہے، آسٹرونومی جو مطلب فلکیات سے تعلق رکھنے والے جو سائنسدان ہیں، ان کی بہت ساری تحقیقات ہیں. آسمانوں کا کیا مزاج ہے، ان میں جو گیلیکسی ہیں، سٹارز ہیں، ان کی سائز کیا ہے، وہ کتنا بڑھ رہے ہیں، گھٹ رہے ہیں. یہ آپ اخبارات میں بھی سنتے رہے ہوں گے، نیوز میں بھی یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. جی جی. تو اب ایک مثال ہی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دنیا کے وجود کے سلسلے میں سائنس کا نظریہ یہ ہے کہ ایک بگ بینگ ہوا تھا، یعنی بہت بڑا جھٹکا ہوا تھا، جس کے بعد جو ہے یہ کہکشاں پورے وجود میں آئے اور پھر کائنات بنی، چیزیں بنی. بگ بینگ کا تذکرہ وہ اتنے زور و شور سے کیا جاتا ہے کہ اور اس کی بھی مدت جو بتائی جاتی ہے وہ 13 کروڑ سال پہلے کی. اتنے سالوں پہلے جو ہے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوا، اس جھٹکے کے رونما ہونے سے کائنات کی ساری چیزیں بنی. بھائی کسی نے صحیح ماری ہے مطلب. ہاں، تو اب سنیے، اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کو جھٹکے سے الگ کیا ہے. واہ. تو اگر واقعی ایسی کوئی چیز سائنس کے نظریے سے ہے تو قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ اس کو زمین و آسمان کو جو الگ کرنے والا ایک دھماکہ ہوا ہے. ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں، میں بار بار اس کا اعادہ کر رہا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سائنس نے یہ کہا ہے تو ہم قرآن کی تفسیر اب سائنس سے کرنے لگ گئے، ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں اگر اس کا تذکرہ ملتا ہے تو ہم اس کو عرض کرتے ہیں. آج کی تحقیقات ہے تمہاری بگ بینگ پر تو ایسا ایمان لیے بیٹھے ہوئے ہو جیسے لگتا ہے کہ 13 کروڑ سال پہلے ان کے دادا نے دیکھا ہوگا، پردادا نے دیکھا، اس پر تو ایمان ہے ان کا. لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے پیدا کیا، تب پھر وہ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں. یعنی سائنس جو بولے وہ کہانی نہیں ہے.
اللہ کے کلام میں جو باتیں آئیں، رسول پاک نے جو سنا ہے وہ کہانی ہو گئی. یہ تو عناد ہے ان لوگوں کا جو اسلام پر دشنام ترازی کرتے ہیں. بہرحال ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، وہ مخالفین اسلام کے جو اعتراضات ہیں. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. جیسے ایک بہت بڑا سائنسدان ہے اسٹیفن ہاکنگ نام کا، 1925 میں اس نے تحقیق کی ہے اور اس کی کتاب بھی ہے. کتاب کا نام ہے بریف ٹائم آف دا ہسٹری. اس میں اس نے کہا ہے کہ کائنات کی جو ہم دیکھ رہے ہیں آسمانوں کو، یہ پھیل رہی ہیں. آسمانوں کے متعلق جو اسٹرونومی تھا ہے تو آسمان پھیل رہے ہیں. اب قرآن کی آیت دیکھیے آپ. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان کو ہم نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے اور ہم ضرور اس کو پھیلائیں گے. تو یعنی پھیلنے کا ذکر تو قرآن پاک میں آیا ہے، یعنی آسمان پھیل رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم ذکر کرتے ہیں. اب جیسے پیڑ پودوں کی بات آتی ہے، میل اور فیمیل کا کانسیپٹ تو پہلے کے دور کے لوگوں کو نہیں پتا تھا. پودوں میں کوئی ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ اس زمانے کی تحقیق اور اب کا سائنس یہ کہتا ہے کہ یونیسیکس یعنی دونوں کے اندر میل اور فیمیل ہوتے ہیں، پودوں کے اندر بھی. اچھا ہاں، اور قرآن پاک کہتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى. اور پھر ایک جگہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. ہر چیز کا ہم نے جوڑ بنایا ہے. اور نباتات کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مختلف یعنی میل اور فیمیل کے ساتھ ان کو بنایا گیا ہے. تو 1400 سال پہلے عرب میں نازل ہونے والا یہ قرآن میل اور فیمیل کا کانسیپٹ دے رہا ہے. تو اس وقت کی جہالت کے لیے تو ایک نئی چیز تھی یہ. جی. تو اب مجھے بتاؤ سائنس آج کے دور میں ابھی 200-300 سال پہلے کی یہ تحقیقات ہوں گی زیادہ سے زیادہ، اور قرآن پاک کے پاس یہ 1000 سال سے پہلے موجود ہے. واہ. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ سائنسی علوم، میں کہتا ہوں کہ سائنس جو ہے جتنی ترقی کرے گا اللہ کے کلام کی باریکیاں لوگوں کے درمیان اور اجاگر ہوتی جائیں گی. کیا بات ہے مصطفیٰ. قرآن کے رموز اور اس کے اسرار اس کو لوگ اور سمجھتے چلے جائیں گے. واہ واہ. بس یہ ہے کہ چشمہ اتار دیں حسد کا، تعصب کی عینک سے دیکھا جائے تو پھر ان کو ہر چیز بری لگے گی. یہ تو ہو گئی بوٹانی جس کو کہتے ہیں یعنی پیڑ پودوں کا. زولوجی جس کو جانوروں کا ایک علم کہا جاتا ہے، باضابطہ ایک شعبہ ہے، فیکلٹی ہے. جیسے حیوانیات جو ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں پڑھایا جاتا ہے. اس میں خاص طور پر آپ کو میں بتاؤں پرندوں کے اوپر تحقیق کرنے والا ایک بہت بڑا سائنسدان ہے. اس نے کہا ہے کہ پرندوں کے اندر ایک خاص قسم کا نظام ہے کہ وہ جھنڈ میں چلتے ہیں اکثر دیکھیں، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ علامات کچھ دیتے رہتے ہیں، اور ان کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے کہ ان کو گرنے نہیں دیتا، یعنی ہوا میں ہوتے ہیں. اور انہی پرندوں کو دیکھ کر کے تو پلین وغیرہ ساری چیزوں کا کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں آیا ہے. تو پرندے زمین پر گرتے نہیں، ہواؤں پر رہتے ہیں اور پھر جھنڈ کے ساتھ چلتے ہیں. ایک دوسرے کو یہ لوگ خبردار کر رہے ہوتے ہیں کہ طوفانی ہوائیں ادھر سے آنے والی ہیں، راستہ اس طرف سے ہے. ان کا کنیکشن ہے. یہ ایک سائنسدان نے تحقیق کر کے زولوجی سے تعلق رکھنے والی بات سائنس کی. اور قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء. کیا لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کو کہ آسمان کے پیٹ میں کیسے وہ مسخر کیے گئے ہیں، یعنی پکڑے ہوئے. ان کو کون پکڑا ہے سوائے رحمان کے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. رب تبارک و تعالیٰ انہیں گرنے نہیں دیتا. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم. یہ بھی قرآن پاک میں ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنی اپنی قومیں رکھتے ہیں، ان کی برادریاں ہیں. تو یہ برادریاں، ان کے خاندان اور ان کی کمیونٹیز کا جو ذکر ہے سائنس تو اس زمانے میں آ کر کہہ رہا ہے کہ ان کی کمیونٹی ہوتی ہیں. شہد کی مکھیوں کے متعلق جو ہے ایک بڑا سائنسدان ہے وان فرچ نام سے، جس کو نوبل پرائز بھی ملا ہوا ہے. اس نے جو ہنی بیز کے بارے میں جو تحقیق کیا ہے تو وہ لوگوں کے لیے اور اس دور کے لوگوں کے لیے نئی تحقیقات تھی کہ اس کے پیٹ سے شہد کیسے آتا ہے، یہ پھولوں کا رس چوس کر کے لاتی ہے تو اس کے اندر کیسے جاتا ہے، اور ان مکھیوں کے اندر میل فیمیل کیسے ہوتے ہیں، ان کے سپاہی ہوتے ہیں اور اس میں ایک جو ہے ملکہ ہوتی ہے جو حکم دیتی ہے،
اور اس کے اطراف یہ لوگ سارے گھومتے رہتے ہیں. کیا بات. یہ تو اس کی تحقیقات تھی. یہ 1975 کی بات کر رہا ہوں. صحیح. 1975 یعنی ابھی تقریباً 50 سال کے قریب کا عرصہ ہو. صحیح. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس شہد کی مکھی کے متعلق تفصیلاً قرآن پاک میں موجود ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا ہے کہ پہاڑوں پہ گھر بنائے، درختوں پہ گھر بنائے، پھر آہستہ چلے اور جا کر کے پھولوں کا رس لے کر کے آئے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اس کے پیٹ سے ہم شہد نکالتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. واہ واہ. اب یہ تحقیقات کی طرف آتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے پہلی مرتبہ یہ کانسیپٹ، یہ جس سائنسدان کا نام میں نے ابھی بتایا وان فریچ، اس نے پیش کیا ہے کہ اس میں فیمیلز ہوتی ہیں اور ان کی ملکہ ہوتی ہے، جبکہ اس سے پہلے تک کے جتنے لوگ ہیں وہ یہی مانتے تھے کہ سپاہی ہوتے ہیں اور ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے. شیکسپیئر کی کتابوں میں بھی جو کہانیوں میں ایک ہنی بیز کا اس نے کہانی لکھی ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں یہ سپاہی ہیں، یعنی نر میلز، اور ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کو یہ سب لوگ خبر کرتے ہیں. جبکہ اس کانسیپٹ کو، اس تصور کو توڑا ہے یہ بعد میں 1975 میں آنے والے سائنسدان نے. کہا کہ نہیں، اس میں فیمیلز ہوتی ہیں اور ان کی ملکہ ہوتی ہے. اور قرآن میں دیکھیے آپ، قرآن پاک کی اس آیت کو اگر پڑھیں گے، رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جتنے لفظ آئے ہیں نا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، سب مؤنث کے صیغے ہیں. واہ واہ واہ. یعنی فیمیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ان اتخذی من الجبال بیوتا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے مادہ مکھی کو، یعنی اس میں فیمیل کو، نر کو نہیں، فیمیل مکھی کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو گھر بنائے اور پھر وہ چلی جائے اس طرح سے کہ اپنے رب کا راستہ آسانی سے گزارے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے یہاں پر صیغے بیان فرمائے وہ سب کے سب مؤنث کے صیغے ہیں. صحیح. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تم 1975 میں جا کر کے ہنی بیز کی تحقیقات لے کر کے آ رہے ہو، جبکہ عرب کے اس دور میں اترا ہوا یہ قرآن، جہاں علوم یا ایسے معارف کا کوئی خزانہ نہیں تھا، کوئی یونیورسٹیز کا وجود نہیں تھا، اس وقت قرآن مکھیوں کے متعلق تفصیلات، یہ جو زولوجی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بیان فرما رہا ہے. اللہ اکبر. زولوجی کا جو شعبہ قائم ہوا ہے وہ تو صدیوں کے بعد قائم ہوا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں، ایمبریولوجی ایک علم ہے سائنس کا، یعنی بچے کی ولادت. اس سلسلے میں جو ڈاکٹرز ہوں گے نا، وہ ہماری بات سمجھیں گے، میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے. صحیح. قرآن پاک نے پوری تفصیلات بیان کی ہے جنین کی، یعنی بچے کے یہ کیسے قرار پاتا ہے، نطفے سے لے کر کے پھر علقہ بنتا ہے، علقہ سے لے کے مضغہ بنتا ہے، مضغہ سے پھر لحم، پھر اس کے بعد پھر اس پر چمڑی. یہ جو 9 مہینے کا پروسیس ہے نا، ڈاکٹرز آج بتاتے ہیں سونوگرافی کے ذریعے سے، سی ٹی اسکین کے ذریعے سے، بلکہ اب تو طے ہو گیا کہ اتنے ہفتے میں یہ بنتا ہے، اتنے ہفتے میں یہ بنتا ہے. تحقیقات ہیں. عرب میں مجھے بتائیں کہ ان کے پاس کون سا سی ٹی اسکین تھا، کون سی سونوگرافی کی طاقت تھی کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے نظام کو، اس کے مراحل کو اور اس کے منازل کو بیان کیا جا رہا. واہ واہ واہ. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. کیا بات ہے مصعب. رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نطفہ جو ہے یہ مرد کی مادہ منویہ کو کہا گیا، وہ ایک نطفہ کا بوند ہے، نطفے سے ہم نے علقہ بنا، پھر اس کے بعد مضغہ ہے. مضغہ جو ہے نا یہ ایک خون کا لوتھڑا ہے، اور ڈاکٹرز بھی اس بات کو بتاتے ہیں یہی پروسیس ہے بچوں کے بننے کا. واہ واہ واہ. اور اس کے بعد پھر اس کے اندر گوشت آیا، گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنائی گئی، عظام فکسونا العظام لحما. رب تعالیٰ فرماتا ہڈیاں بنائی گئی اور اس کے بعد پھر ہڈیوں کے اوپر چمڑی بنائی گئی. ایک پوری شکل دینے کا جو پروسیس ہے یہ 9 مہینے کا، وہ قرآن بیان کر رہا ہے. حیرت اس بات پر ہونی چاہیے
1400 سال پہلے ان کے پاس کون سے ایسے اعلی جات تھے جس کو دیکھ کر کے بیان کرتے. تو پھر اور وہ بھی اس رسول کی زبان سے بیان ہوا جو امی لقبی ہے. سبحان اللہ سبحان جو کسی کے پاس پڑھا نہیں ہو, واہ امی ہے, یعنی کسی درسگاہ میں نہیں بیٹھا, ان کا استاد صرف اور صرف رب العالمین ہے, اللہ جل شانہ ہے. تو یہ علوم جو آج بیان ہوئے ہیں قرآن پاک میں, یہ تو میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھا جی. ویسے تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی تحقیقات کیا, آنے والی تحقیقات کے لیے بھی میرا چیلنج ہے, قرآن پاک اس کے متعلق ضرور آگاہی دے رہا ہوگا. اچھا, ایک حیرت کی بات ملتی, اس سے یہ ثابت تو ہوا کہ یہ عرب کی اس سرزمین پر اترا ہوا کلام یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا, یہ خلاق کائنات کا کلام. سبحان اللہ. اور تمام علوم پر بھاری ہے, تمام علوم پر بھاری ہے, جو اندرونی چیزیں اس زمانے میں بیان کر رہا ہوں, یہی تو حیرت کی بات ہے. جی جی. اچھا, اٹلانٹک اوشین کے اندر ایک کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی ہی نہیں پڑتی اور بہت ہی تاریک اندھیری جگہ ہے. ایک سائنسدان نے اس کا انکشاف کیا کہ ہم نے ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے, روشنی نام کی کوئی چیز ہی نہیں, حتیٰ کہ ہاتھ بھی نظر نہ آئے. اچھا. تو یہ اس کی تحقیقات جو ہے نا وہ 18ویں صدی کے قریب کی ہے, کہ جس نے مطلب یہ تحقیق پیش کیا ہے. میں نام یہاں پر ذکر نہیں کر رہا ہوں, لیکن جب یہ تحقیق آئی علماء اسلام کے پاس تو عالم ربانی نے قرآن کی آیت پڑھی جو سورہ نور میں موجود ہے. واہ. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض, یعنی ایک جگہ ایسی ہے جو اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, اگر ہاتھ بھی نکالے گا تو اسے ہاتھ نظر نہ آئے. اللہ اکبر. یہ صاف یہ ذکر ہے. تو یہ اس کو حیرت ہو گئی کہ بھئی یہ ذکر قرآن میں آیا ہے. آج تک کسی کتاب میں یہ انکشاف نہیں تھا کہ ایسی کوئی جگہ ہو جہاں ہاتھ نکالو تو ہاتھ بھی نظر نہ آئے. تب پھر اس کا پڑھنے میں انٹرسٹ بڑھ گیا, اسلام کو معلوم کرنا ہے. صحیح. تو اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ قرآن کس کی زبان سے بیان ہوا, کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. پھر اس نے پوچھا کہ ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحری علوم پر بہت زیادہ مہارت رکھتے ہوں گے, یعنی وہ سمندر کے سفر اور سمندر کی باریکیاں وغیرہ سب بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے, تبھی یہ کھوج اس زمانے میں انہوں نے نکالی. تو حیرت پر حیرت یہ اس عالم ربانی نے جواب دیا کہ عجیب اتفاق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی میں حضور ایک بار بھی سمندر کے پاس نہیں گئے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمندر کا سفر نہیں فرمایا, لیکن اس سمندر کے اندر موجود یہ حقیقت کا انکشاف سائنسدان جب کرتا ہے اور وہ قرآن میں پاتا ہے تو پھر بات ایک ہی آنی چاہیے کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا, یہ صرف اس رحمان کا ہے جس نے سمندروں کو وجود بخشا ہے, سبحان جس نے کائنات کو بنایا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب اب یہ ارشاد فرما دیں کہ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کے تناظر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن آج کے سائنس کی مکمل تائید کرتا ہے یا پھر مسلمانوں کو سائنسی نظریہ بالکل ہی چھوڑ کر اور اسلام کا نظریہ ہی اپنانا چاہیے؟ نہیں, دونوں بھی چیزیں الگ الگ ہیں. صحیح. آپ نے جو پہلے پوچھا کہ قرآن پاک کیا سائنس کی تائید کرتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سائنس کی تائید کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا اور یہ بندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. سوال تو یہ کریں آپ کہ وہ سائنس قرآن کی تائید کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ سائنس کو ہم مانیں گے. ہاں, آپ یہ الٹا سوال کر رہے ہیں کہ قرآن کیا سائنس کی تائید کرتا ہے, قرآن کیوں تائید کرے؟ سائنس سے آپ جا کر کے پوچھیں کہ تمہارا پورا سائنس قرآن کی تائید کرتا ہے یا نہیں, تو وہ کہیں گے کہ ہاں بہت ساری جگہوں پر قرآن کی تائید ہے. اس کے اندر قرآن میں جو بیان کیا گیا وہ ہمارے سائنسی انکشافات میں آج نہیں منکشف ہوا تو انتظار کرو, کل تو آئے گا نظریہ. کیا بات ہے مفتی صاحب, کل تو آئے گا, لیکن وہی نظریہ آئے گا تمہارے پاس بھی جو قرآن کا ہے, کیونکہ یہ محکم کتاب اللہ جل شانہ کی ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا. اس میں کوئی بھی چیز اونچ نیچ نہیں ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. جی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے خاص پر کتاب کو اتارا اور اس میں ہلکی
کجی بھی نہیں رکھی، ٹیڑھا پن نہیں رکھا، واہ واہ سیدھا کلام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدھا کلام ہے. تو یہ کلام کی جو معلومات ہیں وہ آج یا کل ان لوگوں پر بھی منکشف ہوں گے. اچھا، اب دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا مسلمانوں کو سائنس چھوڑ ہی دینا چاہیے اور صرف قرآن پاک کی طرف آنا چاہیے؟ بات تو یہ ہے کہ آپ ٹکراؤ والی صورت جب پیدا کر رہے ہیں تب یہ سوال ہوگا. بہت پیاری بات. ٹکراؤ والی صورت جب پیدا کر رہے ہیں تب سوال ہوگا. دیکھیں، سائنس کی بھی جو تحقیقات ہیں نا، وہ کوئی کسی سائنسدان کے نظریے پر ہی بنی ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ اب مثال کے طور پر 1 کروڑ لوگ یہاں پر کسی ملک میں رہ رہے ہیں تو پورے 1 کروڑ لوگوں نے تحقیق کیا ہے اور سب کو منکشف ہو گیا یہ قانون. کوئی ایک علم والا ہوگا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اس نے تحقیق کیا اور اس پر باقی کے 1 کروڑ سب تسلیم کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک سائنسدان کا نظریہ ہے جس کو مانا جا رہا ہے. اس نے تحقیق کیا، اعلیٰ جات سے تحقیق کیا ہو یا مطلب اپنے فارمولے فٹ کر کے وہ تھیوری کے بعد پھر جو ہے اس کو لایا ہو، کسی بھی طرح سے کوئی ایک تحقیق کیا اور اس پر پوری مخلوق مان رہی ہے. تو جب اس کو مانا جا سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کے اقوال کو کیوں نہیں مان سکتے ہم؟ واہ 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 واہ. تو ٹکراؤ والی صورت یہ جو دنیا لاتی ہے کہ تم سائنس کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے، تم بھی تو کسی ایک سائنسدان کے نظریے کو مان رہے ہو، تم خود بھی تو تحقیق نہیں کیے. مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو کہوں کہ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ ایک بلیک ہول ہوتے ہیں. بلیک ہول کیا ہے؟ ستارے اپنی عمر گزار کر کے، یعنی ستاروں کی کئی ہزار سال کی عمر ہوتی ہے اور اس کے بعد جب وہ تارا ختم ہونے کے قریب آتا ہے بلیک ہول میں چلا جاتا ہے. صحیح. یہ سائنسدان اس کو تحقیق کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ بلیک ہولز ہیں جہاں ستاروں کی موت ہو جاتی، ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. اب میں ان سے پوچھتا ہوں، جتنے بھی لوگ بحث کرتے ہیں، تم نے دیکھا کسی ستارے کو بلیک ہول میں جاتے ہوئے؟ عوام سے میں پوچھ رہا ہوں یا سائنس کے طلباء سے پوچھ رہا ہوں. تمہارے پاس ایک ٹیکسٹ بک میں یہ چیز آ گئی کہ فلاں کا یہ نظریہ ہے، فلاں نے یہ تحقیق کیا ہے، مان رہے ہو آپ؟ کیونکہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بلیک ہول جا کر کے دیکھے گا. جی. ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ فلکیات کی ان باریکیوں کو جانے گا. ہاں، کسی ایک کی تحقیق کو تم سب سارے طلباء مان رہے ہو تو تمہیں ان کا ماننا مبارک، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارک. سبحان اللہ. نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے ہوں اور ہم اس کو حقیقت میں دیکھ بھی رہے ہیں، حضور کے فرامین وقوع پذیر ہو رہے ہیں، تو پھر ہم یہاں کیوں شک کریں؟ ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو آپ کی زبان سے ہمیں ملا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پرفیکٹ اصول ہے، پرفیکٹ قانون ہے. بالکل صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا مفتی صاحب کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ تحقیق کو ہم اس لیے مان رہے ہیں سائنسی کہ اس کا علم قرآن و حدیث میں نہیں ہے. بھائی تجھے پتہ نہیں ہے، تجھ تک پہنچا نہیں ہے، تو معلوم نہیں کر سکا. بالکل. یہ والی بات تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ یہ تحقیق قرآن نے نہیں دی ہے، یہ علم قرآن میں نہیں ہے. یہ اپنے ظرف کی بات ہے کہ تمہاری تحقیق وہاں تک نہیں پہنچی، قرآن کا قصور نہیں ہے. اللہ اکبر. سبحان. قرآن میں تو سارے علوم موجود ہیں. اب یہ ایسا سمندر ہے، دیکھیں سمندر کے پاس کئی طرح کے لوگ جاتے ہیں. صحیح. کچھ وہ ہیں جو تیر کر کے واپس آ جاتے ہیں، کچھ تو صرف پیر چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو غوطہ لگا کر کے سیپیوں سے موتی بھی نکال لاتے ہیں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. سمندر کے پاس جانے والوں کی الگ الگ اقسام ہیں. کچھ تو دور کھڑے ہو کر نظارہ دیکھ کے آتے ہیں. تو قرآن جو ہے علوم کا سمندر ہے. واہ واہ. دور کھڑے ہو کر نظارہ کرنے والوں کی ایک جماعت ہے، تلاوت کر کے اس کا تھوڑا لطف اٹھانے والوں کی ایک جماعت الگ ہے، ترجمہ پڑھ کر کے معنی سمجھنے والوں کی ایک جماعت الگ ہے، وہ تیرنے والے لوگ ہیں. لیکن اس میں غوطہ لگا کر کے اس کے اندر کی موجود سیپیوں میں سے موتی نکالنے والے ائمہ مجتہدین کی بھی جماعت ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ. تو یہ تو تمہارے ذہن کی بات ہے کہ جس طرح سے آپ کا جتنا اس میں قرآن پاک میں انٹرسٹ بڑھتا جائے گا اتنی معلومات آپ کی آتی جائے گی. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کی اس گفتگو کے دوران میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دعا کر لوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی معرفت عطا فرمائے اور قرآن کے اسرار اور رموز ہمیں سکھا دے. بلکہ بھائی جو لوگ سائنس پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، جو سائنس سے متاثر بھی ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ یہ دعا کریں بالخصوص کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کی معرفت کا نور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اسرار اور رموز انہیں سکھا دے. ویسے ہی آپ لوگ ذہین ہیں،
جو میں سمجھ رہا ہوں. اگر واقعتاً ذہین ہے تو آئیے، قرآن آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن پاک علم کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اس میں سے اتنا پاتا ہے. لینے والے کے دامن میں یا اس کے دامن کے وسعت میں تو کمی ہو سکتی ہے، پر اس سمندر اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. مفتی صاحب ایسا ہی ہے نا؟ بالکل بالکل بجا فرمایا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. رمضان کے مہینے میں سارے روزے رکھیں گے اور نمازیں پڑھ کے ہم رب کو راضی کر لیں گے.